انجمان کا، اور اس کے علاوہ میرے پاس منصب ہے سیکریٹری جنرل انصاف لائرز فورم پاکستان کا. لیکن میں آغاز ہی میں آپ پہ یہ واضح کر دوں کہ نہیں جانتا کہ پہلے کبھی آپ کو یہ موقع دیکھنے کو ملا ہے یا نہیں. آج کی یہ پریس کانفرنس میں ایک سینئر وکیل کی حیثیت سے، اور وہ بھی گاؤن پہن کر آپ کے سامنے کر رہا ہوں، اور اپنا معافی ضمیر آپ کے سامنے اس طرح رکھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اس ملک میں پہلی مرتبہ ایک تجربہ ہو رہا ہے جہاں پہ ایک ہی وقت میں جماعتی اور غیر جماعتی الیکشنز کا انعقاد کرنے کی کوشش کی گئی ہے. یہاں پہ جماعتوں کے ساتھ ایکول سلوک نہیں کیا گیا، لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی گئی. آئین کے تحت اٹھائے گئے ہوئے حلف جو ہیں وہ اقتدار اعلیٰ سنبھالے ہوئے جو لیڈرز ہیں انہوں نے اس کا پاس نہیں کیا، بلکہ اس سے روگردانی کی. ہمارے ملک کی قائم مقام حکومتیں غیر آئینی اور غیر قانونی انداز میں مگر طاقتور ہونے کی بنا پہ اپنا راج قائم کیے ہوئے ہیں. ہمارے ملک کی یہ قائم مقام حکومتیں پالیسی پہ فیوچر کے فیصلوں کی نسبت سے اپنے اختیارات کا استعمال کر رہی ہیں. آئین اور قانون اس کی اجازت نہیں دیتا. یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آئین اور قانون میں یہ صورتحال بالکل واضح ہے، لیکن زور کی حکمرانی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سب سے اہم بات کریڈٹ جو ہے وہ ان سیاسی قوت کا ہے کہ جنہوں نے شبانہ روز محنت کر کے یہ ممکن بنایا کہ اس ملک میں الیکشنز ہو جائیں. اب اس ملک میں بادی نظر میں ایسا دکھائی دیتا ہے کہ الیکشنز ہوں گے، اگرچہ آخری وقت تک اس بات پہ تیار رہنا ہوگا کہ حالات کی ناہمواری کی وجہ سے کسی بھی وقت الیکشن پہ کوئی منفی اثر نہ پڑ جائے. لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ایک ہی وقت میں جماعتی اور غیر جماعتی الیکشنز ہو رہے ہیں. امن الیکشن کمیشن نے ایک عامر کی حیثیت اختیار کی ہے. ہمارے صوبے میں بھی ایک چیز بالکل واضح ہے، اور ملک میں بھی، اس صوبے میں بالخصوص کہ یہاں کی جوڈیشری سے کنسلٹ نہیں کیا گیا تاکہ شفاف الیکشنز کے لیے عدلیہ وہ الیکشن کروائے. کل میری جانب سے فائل کردہ ریٹ پٹیشن پہ فیصلہ ہوا ہے. اس ریٹ پٹیشن میں نے پہلی مرتبہ پشاور پریس کلب کو بھی اور خیبر یونین آف جرنلسٹ کو بھی اپنے فریق بنایا، اور انہیں فریق بنانے کا مقصد یہی تھا کہ جو عدالت کی پروسیڈنگز ہے اور ڈیموکریسی کے لیے جو ہماری جدوجہد ہے وہ آن ریکارڈ رہے. کل عدالت عالیہ نے فیصلہ صادر فرماتے ہوئے پٹیشن خارج کی ہے، لیکن میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اپریشیٹ کرتا ہوں ایک قانون دان ہونے کی حیثیت سے کہ عدالت عالیہ نے ہمارے سارے جو موقف ہیں ان کو آئین اور قانون کے مترادف ٹھہرایا ہے عملاً، اور انہوں نے سوشل جسٹس، پولیٹیکل جسٹس، ڈیموکریٹک جسٹس، صاف اور شفاف الیکشن کو آئین کے تحت یقینی قرار دیا ہے. لیکن آخر میں لکھا یہ ہے کہ چونکہ سپریم کورٹ نے اس مسئلے میں آلریڈی کاگنیزنس لے لی ہوئی ہے، ہم اس پہ بات نہیں کر سکتے. انہوں نے فیصلہ نہیں کیا، ہماری پٹیشن کو نمٹا دیا، لیکن اسے غلط نہیں کہا.
بلکہ کہا یہ کہ چونکہ سپریم کورٹ نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے ہم اس پہ بات نہیں کر سکتے. عدالت عالیہ نے اپنے اس فیصلے میں ریکارڈ مرتب کر دیا ہے اور بتایا ہے کہ ہر ضلع میں کتنی تعداد میں مقدمات جو ہیں وہ درج کیے گئے ہیں, 3 MPOs کا کتنا غلط استعمال ہوا ہے, سارا کا سارا ڈیٹا انہوں نے یہاں پہ اپنی پیٹیشن میں بالکل واضح کر کے رکھ دیا. اور میں یہاں پہ ریکارڈ کے لیے آپ کے سامنے وہ چیزیں, وہ اہداف مینشن کرنا چاہتا ہوں. لکھا پرنسپل سیٹ پہ 400 یعنی پشاور میں 404 مقدمے جو پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں اور پولیٹیکل لیڈرشپس ہیں ان کے خلاف دائر کیے گئے. 404 ڈسٹرکٹ پشاور میں, جس میں 390 کا فیصلہ ہوا اور 14 بھی پینڈنگ پڑے ہوئے. منگورا میں 246 کیسز انسٹیٹیوٹ ہوئے اور 233 کیس کا عدالتوں نے فیصلہ کیا, 12 ابھی پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں. ایبٹ آباد میں 72 کیسز انسٹیٹیوٹ ہوئے, 71 ڈسپوز آف ہوئے, 1 ابھی بھی موجود ہے. بنو میں 38 مقدمات ہوئے, 17 فیصلہ ہوئے, 21 ابھی بھی موجود ہے. ڈی آئی خان میں 11 مقدمات ہوئے, 2 نمٹائے گئے, 9 ابھی بھی موجود ہیں. یعنی پشاور ہائی کورٹ نے یہ واضح کیا کہ سارے کام چھوڑ کے ہمارے پاس ہم نے 771 ہمارے پاس کیسز درج ہوئے اور جس پہ ہم نے 713 کیسز کا فیصلہ کیا ہے.